اگر آپ کا بچہ کھاتا ٹھیک ہے لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، ہر دفعہ وزن کرانے پہ پیرنٹس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں ڈسکس کروں گی وہ 7 اہم وجوہات اور ان کا حل جس کی وجہ سے بچوں کا وزن نہیں بڑھتا۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک بہت ہی یوزفل ٹپ کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو میرے مریضوں کے اوپر کافی کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہر دبلا پتلا بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ اگر بچہ کھاتا شوق سے ہے، کھیل کود میں ایکٹیو ہے، پڑھائی میں بالکل ٹھیک ہے، اپنے فرینڈز کے ساتھ ایکٹیولی کمیونیکیٹ یا انٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ ایک صحت مند بچہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچے کا وزن گروتھ چارٹ کے مطابق کم ہے یا بچہ گروتھ فیلئر کا شکار ہے تو اس کو کبھی اگنور مت کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی بڑی وجہ ہے آپ کے بچے کے وزن کی کمی کا باعث ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے بچوں میں بھوک کا نہ لگنا۔ 5 سال سے چھوٹے بچے اکثر انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سب سے کامن ان میں گلے کے انفیکشن ہوتے ہیں۔ تو جب بھی بچہ انفیکشن کا شکار ہوگا یا بچے کو بخار ہوگا تو اس کو نیچرلی بھوک نہیں لگتی۔ اب جب بچہ کو بھوک نہیں لگے گی، بچہ 3 سے 4 دن تک نہیں کھائے گا تو اس بچے کا وزن کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچے ٹیدنگ پہ آتے ہیں، جو 1 سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو دانتوں کے نکالنے کا عمل کافی مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ بچے ہفتوں تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، جس کی وجہ سے بچوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایسی سی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو فورس نہ کریں، جتنا بچہ خوش ہو کے یا جتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے اتنا بچے کو دیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا وقفہ چھوٹا کر دیں۔ دوسری بڑی وجہ بچوں میں وزن کی کمی کی دودھ کی زیادتی ہے۔ جب بچے دودھ زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی 2 سال تک کے بچے، جب بھی بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں اس کو فیڈر بنا کے دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی بیلی تو فل ہو جاتی ہے لیکن بچے کی نیوٹریشن پوری نہیں ہوتی۔ 6 ماہ سے بڑے بچے کو اگر آپ ٹھوس غذا پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس کے لیے دودھ کی کوانٹٹی اور اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ متعین رکھیں۔ اس سے پہلے بچے کو دودھ نہ دیں، بلکہ ٹھوس غذا اور آئرن رچ فوڈ جو ہے بچے کو دن میں 3 سے 5 دفعہ ضرور دیں۔ تیسری بڑی وجہ بچوں میں ہے پیٹ کے کیڑے۔ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ ہماری ان ہائیجینک کنڈیشن کے اندر جب واٹر پراپر طریقے سے فلٹر نہیں ہوتا یا بچے ہمارے مڈ میں یا مٹی میں کھیلتے ہیں تو بچوں میں پیٹ کے کیڑے ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے جو بچہ خوراک کھاتا بھی ہے وہ بچے کے جسم کو نہیں لگتی۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات بچے کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، بچہ بار بار لوز موشن کا شکار بھی ہوتا ہے، اور وزن کے ساتھ ساتھ بچے کی الٹیمیٹلی ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہر 1 سال سے بڑا بچہ 5 سال کی عمر تک 6 ماہ کے بعد ڈی ورم کیا جائے۔ تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اگر آپ کے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں تو آپ اس کو ڈی ورم ضرور کریں۔ چوتھی بڑی وجہ ہے بچوں میں ہاضمے کا خراب ہونا۔ بعض اوقات ہمارے بچے قبض کا شکار ہو سکتے ہیں، بچے بار بار لوز موشن یا ڈائریا کا شکار ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد بچوں کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اگر بچہ ان مسائل کا شکار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے ایڈریس ضرور کریں۔ بچے کے قبض کا سلوشن ڈھونڈیں، بچے کے لوز موشن یا ڈائریا کا علاج کروائیں تاکہ جو بچہ خوراک کھا رہا ہے وہ اس کی باڈی کا پارٹ بن سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے پرو بایوٹک فوڈز بھی ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی میڈیکیشنز بھی ہیں جس میں ہم مال ابزارپٹیو ڈائریا کو یا پھر اس طرح کی کانسٹیپیشن کو جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ 5ویں بڑی وجہ ہے بچوں کا پکی ایٹر ہونا یا بالکل بچوں کا سلیکٹیو ہونا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ بہت چوزی ہے۔ وہ بچے جو جنک فوڈ زیادہ پسند کرتے ہیں، جو بچے باہر سے دکان کی چیزیں جس میں چپ ہو سکتے ہیں، جس میں لیز پاکستان میں بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بچے کینڈیز کا اور میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ایسے بچوں کی بھوک نیچرلی مر جاتی ہے۔ وہ لیز جو ہے وہ اس کی نیوٹریشن تو پوری نہیں کر سکتا لیکن بالکل دودھ کی طرح اس کی ٹمی کو فل رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہا ہے تو ان کو کم کر کے، یا آپ اس کا یہ سلوشن ہے کہ بچے کی جو فیورٹ سنیکس ہے آپ اس کا اس کے فوڈ کے اندر ایک پورشن رکھیں، اور جب بچہ اپنا ہیلدی فوڈ کا پورشن کمپلیٹ کرے اس کے اینڈ پہ بچے کو وہ فوڈ آپ آفر کریں تاکہ بچہ اپنی نیوٹریشن بھی ٹھیک رکھے اور اس کی جو ہے وہ پکی ایٹنگ والی ہیبٹ جو ہے آپ اس کو کور بھی کر سکیں۔ چھٹی بہت بڑی وجہ جو ہم پیرنٹس کے لیے ہے وہ ہے پیئر پریشر۔ بعض اوقات ہمارا بچہ بالکل صحت مند ہوتا ہے لیکن اس کا دبلا پتلا ہونا ماں کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے گھر والے ہی اس کے کزنز کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی گیسٹ آ گیا، کوئی نیبر آ گیا، وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں ماں کو کہ آپ کا بچہ کمزور ہے۔
हालांकि वो बच्चा अपने ग्रोथ चार्ट के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहा होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा, आप भी इस पीयर प्रेशर का शिकार हैं, लेकिन आपका बच्चा ग्रोथ चार्ट के मुताबिक बिल्कुल हेल्दी वेट में है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल टोटली अंडर योर कंट्रोल है कि आप इस पे टेंशन ना लें। 7वीं बड़ी वजह बच्चों में मेडिकल इलनेसेस है, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ जो बच्चों में वज़न की कमी की वजह बनती है वो है सीलिएक डिजीज़ या गंदम की एलर्जी। हम चूँकि पाकिस्तान में हमारी डाइट में गंदम का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो जो बच्चे गंदम की एलर्जी का शिकार होते हैं उनका वज़न नहीं बढ़ता, उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, उनका कद छोटा रह जाता है, उन बच्चों को खून की कमी हो जाती है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हो सकते हैं, जिनको बार बार मोशन या वॉमिटिंग बहुत आती है। ऐसे बच्चों का वज़न भी नहीं बढ़ता। कुछ बच्चे जो डिफरेंट किस्म की गट की इलनेस होती हैं, जैसे IBD या IBS, उसकी वजह से बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता। तो अगर आपका बच्चा इनमें से किसी कंडीशन का शिकार है या आपको लगता है कि बच्चे के वेट के साथ साथ उसकी हाइट, उसकी इंटेलिजेंस या बच्चे में खून की कमी है, तो ऐसे बच्चे को तो डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। ये तो थी वो कॉमन वजूहात और उनका हल जो बच्चों में वज़न की कमी का बायस बनती है। अब वो एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे बच्चों में काम आता है, जो मेरे मरीजों को सेहतमंद रखता है, वो ये है कि हम अपनी डाइट में फ़ैट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अगर हम अपने बच्चों की डाइट में देसी घी, बटर या पीनट बटर टाइप जो बच्चे पसंद करते हैं, इस तरह की चीजें की डाइट में ऐड करना शुरू कर दें। अगर आप पराठा बनाते हैं तो वो देसी घी लगा के, बच्चों के सालन के अंदर आप थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। बच्चों को जो दूध देते हैं हम, वो कोशिश करें कि वो फुल क्रीम मिल्क हो, वो स्किम मिल्क ना हो, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क में जो फैट का पोर्शन जाएगा वो बच्चे को काफ़ी देर तक, जब वो बच्चा स्टारवेशन में भी होता है, तो यही फैट होती है जो बच्चे के लिए एनर्जी का सोर्स होती है। तो मेरे वो मरीज़ जिन्होंने अपनी डाइट के अंदर फैट का पोर्शन ऐड किया, और ख़ास तौर पे जब हम मीट इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें जो फैट का पोर्शन है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। मदर्स क्या करती हैं, वो फैट डिस्कार्ड कर देती हैं। तो अगर वो मीट वाली फैट भी अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं तो उनके लिए वो बहुत हेल्दी है। और इस तरह से जब बच्चे कुछ बीमार होते हैं या उनका स्टारवेशन का पीरियड आता है, तो वही फैट जो है वो बच्चों को इन दिनों में स्ट्राइव करने में हेल्प करती है। तो ये है वो कॉमन चीज़ें जो आपने अपने बच्चे में पहचाननी है और उसके मुताबिक जो है वो बच्चे को एड्रेस करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।